الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. صدق اللہ العظیم. حاضرین مجلس، منصف عدالت پر بیٹھے ہوئے حضرات منصفین، میرے مرشد مربی اور جامعہ اساتذہ کرام اور گلشن جامعہ کاسلوم کے چہچہاتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے آواز نہیں آئے، سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. زور سے جواب دو. سب سے پہلے میں اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے آپ حضرات سے ملاقات و گفتگو کا موقع فراہم کیا. آج کی اس گفتگو کے لیے ملکی سیاست میں علماء کرام کی ضرورت کا موضوع میرے ذمے میں سونپا گیا ہے. اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید کبھی ہے کہ آپ حضرات بغور قلب سماعت فرمائیں گے. کم سے کم یارہ انشاءاللہ تو کہہ دو، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ واقعی آپ بیان سننے کے لیے آئے ہو. انشاءاللہ تو کہہ دو نا. سامعین مکرم، سیاست عربی اور یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے شہری اور ملکی انتظام کرنا. ویسے تو سیاست دین اسلام کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور دین اسلام انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے مکمل نظام حیات ہے. حاکم حقیقی تو صرف اللہ رب العزت ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ. لیکن اس عالم دھرتی پر سب سے پہلے سیاسی انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا. یہاں تک بتاتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دھرتی پر آئے اور سارے کے سارے سیاست کرتے رہے. سب سے آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، حاکم بن کر تشریف لائے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ پر اب کسی انسان کو نبی بن کر نہیں آنا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسؤول، کہ خبردار تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سامعین مکرم، آج لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا سیاست سے کیا کام ہے. اس کا جواب 1450 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں. ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام سے سیاست الگ ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حضرات انبیاء کرام اور خلفائے راشدین کے
علاوہ حضرت تابعین و تبع تابعین اور بعد کے ادوار میں حق و صداقت کی آواز بلند کر کے ظلم و جبر کے خلاف جدوجہد کرنے والے علماء کرام کا سلسلہ اتنا طویل ہے کہ ان کے مختصر ذکر کے لیے بھی مختصر ذکر کے لیے بھی ایک الگ وقت درکار ہے۔ بالخصوص بر صغیر میں ہندوستان اور بنگلہ دیش وطن عزیز پاکستان کے ملت اسلامیہ کی سیاسی تاریخ علماء کرام کی جدوجہد سے ہی عبارت ہے۔ حضرات احباب کرام، جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے علماء کرام کو اپنے مشن میں کامیابی تب ملی ہے جب انہوں نے سیاسی قوت و اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ جب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے سیاسی قوت و اقتدار کو حاصل کیا تو اسلامی اصلاحات حاصل کرنے میں، نافذ کرنے میں بذات خود اس پر کامیاب ہوئے۔ اگر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ذات خود سیاسی قوت حاصل کرنے کے بجائے اپنے آپ کو محدود رکھتے تو یقیناً ان کی بے بسی بھی قابل دید ہوتی، کیونکہ جس ملک میں علماء کے پاس سیاسی قوت نہیں ہے وہاں کے حالات دیکھ لو۔ وہاں ممبر پر کھڑے ہو کر اب مولوی صاحب حکومت وقت کی مخالفت میں صرف 2 جملے کہہ دے، یہ بہت بڑی مشکل بات ہے۔ حکومت وقت نے اس کو پھانسی نہ لگا دی تو پھر کہہ دینا۔ میرے بھائیوں، سیاست سے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ دین کی حفاظت دیندار کرے گا، دین کو نافذ دیندار کرے گا۔ جس کو نماز پڑھنا نہ آئے، جس کو سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھنا نہ آئے، ہم اس کو ووٹ دے کر، سپورٹ دے کر آگے اسمبلی میں بھیجتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کی حفاظت کرے گا۔ او بھائی، دلی سے گوشت کی حفاظت نہیں کرنا چاہیے۔ اب چند دن بعد الیکشن آ رہے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ووٹ کا ڈبہ غلط لگایا تو ایک دن یہ وقت آئے گا فَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ عمل کھلے گا تو پتہ چلے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔